الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے پھر توفیق دی کہ دین سے متعلق کچھ باتیں اپنے ان بھائیوں کے سامنے پیش کروں، ان بھائیوں کے سامنے رکھوں جو دین کو سمجھنا بھی چاہتے ہیں لیکن قرآن اور احادیث و سنت اور اسوہ رسول کی روشنی میں دین کا فہم انہیں درکار ہے۔ میں ایک طالب علم ہوں اور طالب علم ہی رہنا چاہتا ہوں، چنانچہ آپ کے سامنے بعض باتیں رکھ رہا ہوں جو انتہائی اہم ہیں، اور میری آپ سے درخواست ہے کہ اسے آپ بغور سنیں، اور جو بھی چیز آپ کی سمجھ میں نہ آئے یا میں واضح نہ کر سکوں آپ کے سامنے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اسے آپ پوچھیں، اور اگر کوئی چیز ایسی آپ کو نظر آ رہی ہے جو قرآن اور سنت سے اللہ نہ کرے کانٹرڈکٹ کر رہی ہو، ٹکرا رہی ہو، تب تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اسے سوال کی صورت میں اس کا حوالہ دیتے ہوئے جو آپ کے سامنے ہے اسے میرے سامنے رکھیں، اسے واضح کرنے کے لیے کہیں۔ دیکھیے، یہ جو دو قسطیں اس سے پہلے ہوئی ہیں، یہ تیسری قسط اسی سلسلے کی ہے کہ معاشرے میں جو برے اثرات ہیں اس کے تعلق سے، لیکن اس کو ہم آج ایک نیا جو ہے عنوان دے رہے ہیں، ہے اسی سلسلے کی وہ کڑی۔ یہ آج کا جو موضوع ہے وہ اسلام اور مساوات انسانی پر ہے۔ آپ اگر دیکھیں کہ جو انسانوں کی تاریخ ہے اس تاریخ میں آپ یہ پائیں گے کہ آپسی جو ہے برتری کے لیے، اور وہی برتری وہ جو کہ لایانی برتری تھی، غیر حقیقی برتری تھی، اس کو باقی رکھنے، اسے قائم کرنے، اس کو باقی رکھنے، اسے جاری رکھنے کے لیے انسانوں میں کچھ تو خون ہوا ہے، اور یہ برتری جو ہے اس حساب سے جو حاصل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے ذریعے جو پیغام بھجوایا ہے وہ یہی بھجوایا ہے کہ تم سب میرے بندے ہو، تم سب میرے غلام ہو۔ تو برتری کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ برتر جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور بڑائی و کبریائی صرف اسی کے لیے ہے، وہ لہ الکبریاء، اسی کے لیے بڑائی کبریائی ہے۔ غلاموں کے لیے بڑائی کبریائی نہیں ہوتی ہے۔ غلاموں کے لیے ہوتا ہے کہ کون جو ہے اپنے آقا سے قریب ہے، آقا جو ہے اس کا کیا چاہتا ہے اور کس بنیاد پر محبت کرتا ہے، اس کو اختیار کرنے میں ہے۔ تو غرض جو ہے اسلام کے تین اہم جو انتہائی مطلوبہ جو ہے اقدار ہیں جو اس نے انسانیت کے سامنے پیش کیے ہیں، وہ ہے نمبر ایک حاکمیت الہ، ساورنٹی آف اللہ، ساورنٹی آف گاڈ، اور دوسرا ہے مساوات انسانی، تمام انسانوں کی جو ہے برابری، کہ تمام انسان جو ہیں برابر ہیں، اور تیسرا ہے آخرت میں جواب دہی کا احساس۔ یہ تین جو ہیں بہت اہم چیزیں ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک چیز بھی جو ہے گڑبڑ ہو تو باقی دونوں چیزیں جو ہیں خود بخود گڑبڑ ہو جاتی ہیں۔ تو آج جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا، آج مساوات انسانی کے سلسلے میں ہے، اور یہ بات میں آپ سے عرض بتا دوں کہ اس کا بہت گہرا تعلق توحید سے پایا جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو،
اس کا بہت گہرا تعلق جو ہے وہ توحید سے پایا جاتا ہے. اس کا بہت گہرا تعلق جو ہے خلافت الہی سے پایا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو جیسا کہ قرآن مجید میں دیا ہوا ہے کہ فرشتوں نے جو ہے سجدہ کیا، لیکن یہ کہ جو جنوں کا جو نمائندہ وہاں پر تھا ابلیس، اس نے سجدہ نہیں کیا. تو جب جو ہے اس نے سجدے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. تو دیکھیے 2 مقام پر جو ہے اس کا جواب ہی دیا ہوا ہے ڈائریکٹ اس سلسلے میں سجدہ اس نے کیوں نہیں کیا. ایک جگہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نقل کیا ہے کہ اسجد لمن خلقت طینا، کیا تو نے جسے مٹی سے بنایا ہے میں اسے سجدہ کروں. یہ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 61 میں ہے. دوسرے ایک اور مقام پر جو ہے اس نے اور واضح کیا ہے اس کو، ابلیس کی بات اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ جب اس سے پوچھا گیا تو نے کیوں نہیں کیا تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. اور بہتری کی بات اس نے کیا بتائی کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. یہ سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 12، سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 76 میں یہ بات دی ہوئی ہے. تو یہ دیکھیے براہ راست جو ہے توحید سے یہ چیز ٹکرا رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ برتری جو ہے میرے لیے ہے اور باقی سارے جو غلام ہیں، اور یہ اللہ کو اختیار حاصل ہے کہ جس چیز سے پیدا کرے وہ ساری چیزیں اس کی ہیں، اور وہ جس کو جو چاہے منصب عطا فرمائے، جو چاہے ذمہ داری دے. ابلیس نے اس سے انکار کیا. ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو اختیارات ہیں حاکمیت الہ توحید اس سے جو ہے اس سے انکار ہے. یہ تو آگے کی چیزیں جو ہیں آپ یہ بہت ہی غور سے سنیں، اس لیے کہ اس چیز کی طرف نہ دھیان ہونے کے نتیجے میں آدمی توحید سے جا ٹکراتا ہے اگر وہ جو ہے اس سے اسلام کی اس تصور سے جو ہٹتا ہے. دیکھیے برتری جو ہے وہ جو انسانوں کے درمیان برتری دوسرے انسانوں کے مقابلے میں وہ اس کے جو ہے مختلف روپ ہیں. ایک میں جو ہے وہ انسانوں کا ایک گروہ جو ہے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کا نمائندہ ہوں. رسولوں کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، اس سیٹ کر کے، اس لیے کہ رسول کے بارے میں تو جو پہلے آتا عبدہ و رسولہ، اس کا بندہ ہے، اس کا غلام ہے، اس کا رسول ہے. یہاں اس کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے کہ ڈیوائن پرسن، ڈیوائن مین یا ڈیوائن نیشن، خدائی جو روپ ہے، خدائی اختیارات مجھے حاصل ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ اس بر صغیر میں جو ہے برہمن جو ہیں اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں، اور جو ہے وہ یہودی جو ہیں وی آر چوزن نیشن، اور یہ کہ ہمیں حکمرانی کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور دوسرے لوگوں کو جو ہے ہمارا غلام ہو کے رہنا پڑے گا، ہماری تابعداری کرنی پڑے گی. تو پھر کیا ہوتا ہے اس خدائی روپ میں کہ اعلیٰ اختیارات انہیں چاہیے ہوتے ہیں. اعلیٰ اختیارات تو کہتے ہیں ہمارے پاس ہیں، حکومت کا حق ہمارے پاس ہے، جو زمین پر دنیا میں جو ذرائع وسائل ہیں ان کو پیدائشی جو ہے حق ہے کہ انہیں دیا جائے. وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ عبادت کا خصوصی انہیں حق ہے. اگر وہ جرم کر بیٹھے دوسروں کے مقابلے میں ہلکی سزا یا معافی ان کا جو ہے حق ہے. اور دوسرے لوگ جو ہیں اللہ سے اگر معافی چاہتے ہیں تو وہ ان کے ذریعے جو ہے معاف کرایا جائے گا. جگہ دیکھیں گے آپ کرسچینٹی میں جو ہے بہت واضح طور سے ہے کہ پوپ پادری کے پاس آ کر کے اسے بتانا پڑے گا کہ اس سے کیا غلطی ہوئی ہے، کھول کر بتانا پڑے گا، پھر وہ جو ہے وہ معافی دلائے گا، اور وہ معافی جو عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے ذریعے دلائے گا. اسلام نے ان تمام چیزوں کا خاتمہ کر دیا اور یہ بات بتائی بنیادی طور سے پورے قرآن مجید میں یہ پھیلی ہوئی ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اللہ کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں، جن میں فرشتے بھی ہیں، انبیاء اور رسول بھی اللہ کے غلام ہیں.
دوسروں کے مقابلے میں ان کو جو ہے فوقیت جو حاصل ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اپنا فرستادہ بنایا ہے، رسول بنایا ہے، ان کو ان کی نگرانی میں رہتے ہیں، ان کے ذریعے اس نے قانون جو ہے بھیجا ہے، اپنا شریعت بھیجی ہے۔ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے غلام کہا بتایا ہے، یہ عباد ہیں، جنات کے بارے میں بھی بتایا ہے، اور جو جن کے جو چیزیں ہیں وہ اپنی یہاں پر ہیں لیکن ہیں سارے کے سارے جو ہے غلام۔ انسانوں میں اس برتری کے خاتمے کے لیے اس سے پہلے ہی جو باتیں جو تمام آئی تھیں سورہ حجرات ہی سے جو ہے تھیں، یہ بھی جو ہے جو میں نقل کر رہا ہوں اس وقت سورہ حجرات ہی کی جو ہے وہ آیت ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تم کو برادری، خاندان اور قبیلوں میں اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہیں تعارف ہو ایک دوسرے سے، اور اللہ کے نزدیک تم میں معزز و مکرم وہ ہے جو تم میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ سورہ الحجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13۔ تو اب اللہ کے چونکہ بندے ہیں سب، اور اس بندگی میں سب برابر ہیں، بڑائی کی بریائی حق صرف اللہ کو حاصل ہے۔ اتنا ہی نہیں، یعنی یہ چیز اب ختم ہو گئی، چیز جو ہے کہ کوئی خدائی جو ہے وہ روپ ہے اس کا، تمام اللہ کے بندے۔ اب ہدایت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کے لیے کیا ہے، وہ بتایا، اور یہ بتایا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں بھیجا، اسی زبان میں بھیجی۔ پھر جو ہے یہ کہ قرآن مجید میں بہت وضاحت کے ساتھ علیحدہ علیحدہ کر کے بھی اور یکبارگی بھی یہ بات بتائی ہے کہ یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں، آسمان، ساتوں آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے اپنے انسان کے لیے بنائی ہیں، اور کہیں علیحدہ علیحدہ کر کے چیزوں کو بتایا ہے، سورج کو، چاند کو، تاروں کو، درختوں کو، چیزوں کو، ہواؤں کو، یہ سب ہم نے تمہارے اس کی خدمت کے لیے بنائی ہیں، یہ سب تمہارے کام آ رہی ہیں۔ دیکھیے اس میں جو ہے وہ سورہ جاثیہ کی جو ایک آیت ہے، بہت ہی واضح بھی ہے اور بہت ہی جامع بھی ہے، یعنی مختصر ہے لیکن بہت ہی جو ہے واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، سورہ جاثیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 3۔ اس نے تمہارے لیے آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اپنی طرف خصوصی طور سے تمام چیزوں کو تمہارے کام کے لیے لگا دیا ہے۔ اب اس طرح سے یہ بات جو ہے بالکل واضح طور سے صاف ہو گئی، جو صوفیہ میں یہ چیز جو ہے صوفیہ کے اندر ہے، اور وہ غلط جو ہے روایت سے آئی ہے کہ یہ لولاک لما خلقت الافلاک۔ ایک تو یہ کہ یہ اس حساب سے بھی غلط ہے، ترکیب کے حساب سے لولا انتا ہونا چاہیے، لیکن بہرحال یہ جو ہے محدثین کے نزدیک جو ہے یہ مستند حدیث نہیں ہے، ضعیف اور موضوع ہے، اور یہ براہ راست قرآن مجید سے ٹکرا رہی ہے۔ قرآن مجید نے ایک جگہ نہیں متعدد جگہوں پر بتایا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو یہ آدم کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے، لیکن آدم بھی نمائندے تھے اور ان کو زمین پر بھیجا گیا تھا، تو یہ تمام جو دنیا کے تمام ذرائع وسائل وہ تمام انسانوں کے لیے ہیں، کسی کا پیدائشی حق نہیں ہے اس کے اوپر کہ اس کو بغیر کسی جد و جہد اور کوشش کے، بغیر کسی حق کے وہ اس کو آٹومیٹک جو ہے ملے۔ وہ اس کی جد و جہد اور کوشش ہوگی، یا خاندانی کوئی چیز ہے جو وراثت میں آ رہی ہے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کی جانب سے تقدیر و منصوبہ بندی۔ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انسان جد و جہد کرتا ہے اس دنیا میں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جد و جہد کے نتیجے میں تمام چیزیں مل جائیں اسے جو چاہ رہا ہے، وہ اس میں تقدیر جو ہے کام کر رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔
اور بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہم نفع تلا دیتے ہیں، آزماتے ہیں دونوں کو دونوں ذریعے۔ یہ چیز جو ہے اس کا خاتمہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ کسی کے کوئی اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے، تمام انسان جو ہے ایک مرد عورت سے بنائے گئے ہیں، پیدا کیے گئے ہیں آدم و حوا سے، اور پھر جو ہے نیچے سے چلا ہے وہ بھی جو ہے مرد عورت سے چلا ہے۔ اور یہ جو برادریاں ہیں، یہ خاندان ہیں، جو قبیلے ہیں، تو ان میں اگر تم نے اونچ نیچ کر رکھی ہے تو یہ غلط ہے۔ یہ ہم نے بنائے ضرور ہیں، لیکن یہ ہم نے اس لیے بنائے ہیں تاکہ پہچان ہو۔ جو نام رکھے جاتے ہیں آدمی کے، کسی کا نام شاکر ہے، شکر کرنے والا، تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ کسی نام عابد ہے، عبادت کرنے والا، تو کہیں مطلب نہیں ہوتا کہ عبادت کر رہا ہے وہ۔ یہ جو ہے پہچان کے لیے جو ہے نام رکھ دیے گئے۔ کسی کا نام جو ہے وہ حسینہ اگر رکھ دیا گیا، ضروری نہیں کہ وہ حسینہ ہو لڑکی جو ہے، یہ صرف پہچان کے لیے جو ہے نام رکھے گئے۔ اسی لیے خاندان ہے، برادری ہے، قبیلے ہیں، یہ صرف پہچان کے لیے۔ ان کی میں کسی پر جو ہے یہ حق نہیں حاصل ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں جو کسی سے برتر ہوں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز و مکرم جو ہے وہ ہے جو کہ اس سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اب خاندانی حساب سے معاملہ ختم ہو گیا، برہمن ہو، یہودی ہو، یا غلط طور سے جو سید لوگ جو ہیں، بعض طبقے جو ہے وہ اس کا کر رہے ہوتے ہیں، یہ خاندانی نہیں ہے۔ تقویٰ میں تقویٰ کی تمام چیزیں بتائی گئی ہیں، اسلام میں کیا کیا کرنا ہے۔ کوئی جو ہے کوئی چیز جو ہے خفیہ نہیں ہے، وہ ایک غریب شخص بھی کر سکتا ہے، وہ معاشرے کا ایک جو ہے بظاہر معمولی شخص بھی کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک اونچا مقام جو ہے حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک مرتبہ ایک شخص گزرا تو لوگوں سے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ وہ ہے شخص کہ جہاں بھی پہنچ جائے تو لوگ جو ہیں آؤ بھگت اس کی کریں، اور اگر رشتے کے لیے جو ہے کہیں پیغام بھیجے ضرور رشتہ اس سے کرے، اور اس کی بات سنی جائے اور مانی جائے۔ پھر ایک شخص جو ہے گزرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ شخص ہے کہ اگر پکارے تو اس کی کوئی آواز نہ سنے، اور اس کی طرف جو ہے کسی کا دھیان نہ ہو، رشتے وغیرہ کے لیے کہیں تو کوئی جو ہے رشتہ دینے کے تیار نہ ہو، یعنی سماج میں اس کی کوئی جو حیثیت نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح طور سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نزدیک کچھ نہیں ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے بہت ہی یہاں پر جو ہے معمولی، لیکن وہاں پر جو اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت اونچے مقام پر فائز ہو۔ تو یہ خاندانی جو کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میں جو حوالہ نہیں دے رہا، حدیث جو ہے وہ مستند ہے، معلوم ہے مجھے، میرے ذہن میں اچانک آ گئی تو میں نے بتا دیا اسے۔ تو یہ بات جو ہے بالکل طے شدہ ہے اسلام میں کہ کوئی بھی چیز خاندانی نہیں ہے، بلکہ اکتسابی ہے۔ آدمی جو ہے ایمان عمل صالح کے ذریعے جتنا آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ کا تعلق جو دل سے ہے، تقویٰ کا تعلق جو دل کے معاملات جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یعنی انما الاعمال بالنیات، جو اچھے اعمال ہیں ان کا تعلق جو نیتوں سے ہے۔ بظاہر جو اچھے اعمال کوئی شخص کر رہا ہے تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس بنیاد پر کہ متقی و پرہیزگار ہے، بلکہ جو نیتوں کا حال ہے اس سے جو ہے پتہ چلے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے، کسی اور مقصد سے کر رہا ہے وہ۔ یہ چیز جو ہے واضح ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے کچھ اور چیزیں ہیں جو بدتری کا باعث بنتی ہیں۔ وہ بدتری کا باعث جو بنتی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک مخصوص زبان کے بولنے والے جو ہیں وہ برتر ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری زبان والے جو ہے بولنے والے ہیں وہ برتر نہیں ہیں، نیچے ہیں۔
وائٹ ریس کے لوگ جو ہیں وہ جو ہے برتر ہیں، اور جو کالے لوگ ہیں، یہ وائٹ تو خیر بعد میں آئے ہی ہے، پہلے ریڈ جو ہے کہا جاتا تو نے احمر، سرخی والے جو لوگ ہیں یا جو ہے وائٹ وہ لوگ برتر ہیں، اور کالے لوگ جو ہیں وہ لوگ نیچ ہیں، کمتر ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح سے واضح کیا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ۔ سورہ روم، سورہ نمبر 30، آیت نمبر 23۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی تخلیق ہے، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا جو ہے مختلف ہونا ہے، بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں دنیا والوں کے لیے، لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تو نشانی قرار دیا ہے، یعنی کس کو نشانی قرار دیا ہے؟ زبان، کسی زبان کی بنیاد پر کوئی فضیلت کسی کو نہیں ہے، اور یہ تمام زبانیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں۔ جہاں تک جو ہے قرآن مجید کا تعلق ہے کہ عربی زبان میں، تو اس بنیاد پر جو عربی زبان کو افضل نہیں قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ ہم نے جو ہے ہر قوم میں اسی کی زبان میں جو ہے اپنی کتاب بھیجی ہے اور رسول بھیجا ہے انہی کے درمیان کا۔ تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک میڈیا جو ہے مقرر کرنا تھا، میڈیم آخری کتاب کے لیے عربی زبان کو مقرر کیا، اس سے پہلے دوسری زبانیں تھیں۔ تو اس بنیاد پر جو ہے کہ عربی زبان بولنے والے جو ہیں افضل ہوں گے، اس کی جو ہے نفی جو ہے ہو جاتی ہے اس آیت کے ذریعے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور رنگوں کا اختلاف جو ہے، وائٹ ہونا، ریڈ ہونا، بلیک ہونا، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس کی بنیاد پر کوئی جو ہے افضل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح سے واضح کیا ہے کہ اللہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی۔ مسند احمد، حدیث نمبر 30489۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ جو ہے آپ حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دے رہے ہیں، اس خطبے کا جو ہے ایک ٹکڑا ہے بیچ کا، کہ اے لوگو سنو، دھیان دو، تمہارا رب، تمہارا آقا ایک ہی ہے، اور تمہارا باپ بھی جو ہے ایک ہی ہے۔ سنو، دھیان دو، کسی عربی بولنے والے کو کسی غیر عربی بولنے والے پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ کسی غیر عربی بولنے والے کو کسی عربی بولنے والے پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی لال یا سفید کو کالے پر، اور نہ کالے کو کسی لال اور سفید پر۔ ہاں، یہ جو ہے برتری حاصل ہے تو تقوی کی بنیاد پر، ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ آگے ہو سکتا ہے کہ کالا والا جو ہے آگے ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اجمی آگے ہو جائے۔ بہرحال یہ رنگ و نسل کی بنیاد پر جو برتری جو ہے لوگوں میں پائی جاتی تھی، خاندانی، صرف جو ہے زبان کی بنیاد پر، صرف جو ہے رنگ کی بنیاد پر، وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ یہ برتری جو ہے لا یعنی برتری ہے، اس کا کوئی جو ہے حاصل نہیں ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ہے تقوی کی بنیاد پر، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا سورہ حجرات میں، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر الا بالتقوی، وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اب دیکھیے یہ تمام جو ہے برتریاں جو تھیں، اس سے سب کے نتیجے میں ایک اور جو ہے چیز پیدا ہوئی تھی، جو انتہائی لعنت زدہ چیز تھی انسانی معاشرے میں، وہ غلامی تھی۔ غلامی جو ہے اپنی بدترین صورتوں پائی جاتی تھی۔ غلام جو ہوتے تھے وہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہوتے تھے، ان کے کچھ حقوق نہیں تھے، ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، ان کو تقریباً انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یورپ وغیرہ میں اور ان کے تھیٹر وغیرہ جو تھے ادھر کے جو ہے رومن امپائر وغیرہ میں جو ہے وہ تھیٹروں میں شیروں کے ذریعے اور چیتوں کے ذریعے ان سے مقابلہ کروایا جاتا تھا، پھڑوایا جاتا تھا ان سے جو ہے، اور بڑے اس میں جو ہے جو ان کی چیخیں ہوتی تھیں، ان کا جو مقابلہ ہوتا تھا اور ان کی چیخیں ہوتی تھی، اس پر جو ہے قہقہے لگتے رہے ہوتے تھے۔ مصری جو ہے اس میں جو ہے یہ ہوتا تھا کہ احرام جو بڑے بڑے جو لوگ جو ہے جب ختم ہوتے تھے کہ باندی اور غلام بھی جو ہے مار کر کے ان کے ساتھ اس احرام میں رکھ دیے جاتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے خدمت کریں گے ان کے مرنے کے بعد۔ اسلام آیا، اسلام نے غلامی کا جو معاملہ تھا اس کی جو ہے
खात्मे की उसने इब्तिदा की है बाज़ाब्ता। लेकिन वो गुलामी के खात्मे की इस तरह से की है कि वो सही माने में अमली तौर से हो। यानी पहले तो ये कि उन्हें आप अपना भाई समझें, भाई हैं आपके, इंसान नहीं, इंसान तो हैं ही वो, आपके भाई हैं वो। तो फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो खुद खाओ वही उन्हें खिलाओ। देखिए आज जो ये आजकल जो हमारे यहाँ के जो नौकर और नौकरानियाँ होती हैं, ये स्टेटस में जो गुलाम से ऊपर होती हैं, गुलाम उनसे नीचे होता है, बादी इनसे नीचे होती है। तो हम ये सलूक जो है वो इन नौकर और नौकरानी के साथ भी नहीं करते। जो सलूक जो है अल्लाह ताला ने जो बताया है गुलाम और बांदियों के सिलसिले में, क्या बताया है? जो खुद खाओ वही उन्हें खिलाओ, जो खुद जो है पहनो वही उनको पहनाओ, और उनसे ज़्यादा जो है काम न लो, उन पर ज़्यादा बोझ न डालो। और अगर कोई काम ऐसा हो गया है तो खुद हाथ बटाओ, उनके साथ शामिल हो जाओ उसमें जो है। ये सहीह बुखारी हदीस नंबर 30 और हदीस नंबर 2545 में। फिर जो है आप देखेंगे कि कुरान और हदीस में कहीं पर भी गुलाम बनाने का तस्करा नहीं है। ज़्यादातर जो है गुलाम जो है क्या होता था, कैसे बनते थे लोग, जो है जंग होती थी और उसमें जो मफ्तू जो लोग होते थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था और उनको जो है गुलाम बना लिया जाता था। लेकिन अल्लाह ताला ने सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 आयत नंबर 4 में ये बात बता दी कि जंग के खात्मे के बाद या जंग के दौरान तुमने अगर किसी को गुलाम बनाया, मतलब किसी को गिरफ्तार किया, माफ कीजिए गिरफ्तार किया है, तो इम्मा मन्नम बादो इम्मा फिदा, या तो एहसान के तौर पर उन्हें छोड़ना है या फिदी के तौर पर छोड़ना है। फिदिया तीन तरह से हो सकता है। एक ये कि जो हुकूमत जो है फाते रही है उसके कुछ अफराद जो है दूसरी जो मफ्तू जो है हुकूमत है उसके यहाँ थे तो उनसे तबादला हो जाए, ये फिदिया हो गया। दूसरा फिदिया जो है वो ये है कि नकद रकम या कोई चीज़ जो है वसूल की जाए उनसे। और तीसरी चीज़ जो है जैसे ग़ज़वा बदर में हुआ है कि कुछ हुनर था, चीज़ें थी, लिखना पढ़ना आता था, चीज़ें कुछ महारत थी, तो लोगों को सिखाए। लेकिन इनके बारे में इनको छोड़ना है, एहसान के तौर पर छोड़ना है या मुआवजा लेकर के खिदमत लेकर के छोड़ना है, गुलाम नहीं बनाना है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मरतबा एक अजमी ज़िम्मी की जो है शिकायत थी, एक जो है अरब के सिलसिले में, बल्कि गवर्नर का जो है वो बेटा था, उसने उसे मारा था। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीने तलब कर लिया, गवर्नर साहब को भी और बेटे को भी और उसको भी। और जब ये तस्दीक हुई कि हाँ ऐसा हुआ है, तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मुँह से सबसे पहला जुमला ये निकला कि इनकी माँ ने इनको आज़ाद पैदा किया, तुमने जैसे इन्हें कैसे गुलाम बना लिया? इनकी माँ ने इनको आज़ाद पैदा किया है, तुम्हें कैसे हक हासिल हो गया उन्हें गुलाम बनाओ और इस तरह से मामला करो। और फिर कहा उस अजमी शख्स से कि मार जो है इसको, जो है जैसा इसने तुमको मारा वैसी मार। जो उसने जो है मारा। फिर उसके बाद जो है गवर्नर साहब को कहा कि चूंकि गवर्नरी के नशे में इसने ऐसा किया तो गवर्नर साहब के भी टुकाए लगाओ। तो खैर उस शख्स ने, अजमी शख्स ने कहा यार अमीरुल मोमिनीन, मुझे गवर्नर साहब से कोई शिकायत नहीं है, तो इसके बेटे ने किया तो उनको क्यों जो है मारा। ये बताना मकसूद था कि तू अपने बाप की गवर्नरी के नशे में आके तूने किया है। तमाम लोग जो है बराबर हैं, मैं चाहूँ तो तुझे भी सज़ा दिलवा सकता हूँ, तेरे बाप को भी सज़ा दिलवा सकता हूँ। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमानों ने इसको मुकम्मल तौर से अपनाया। सबसे पहले आप देखिए कि ज़ैद इब्न हारिसा जो कि ग़ुलाम थे और फिर जो है बाद में उनको अल्लाह के रसूल ने आज़ाद किया था, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी सगी जो है फुफीज़ाद जो है बहन थी ज़ैनब, वो उनसे जो है निकाह किया है, कराया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जबकि ज़ैनब भी नहीं तैयार थी रज़ियल्लाहु अन्हा, उनका ख़ानदान भी नहीं तैयार था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है बहरहाल उन्हें समझा बुझा के तैयार किया ताकि जो है ये जो ग़ुलामी और आकाई वाला मामला जो इंसानों के दरमियान है वो ख़त्म हो और ग़ुलामों को जो है बराबर समझा जाए।
اگرچہ جو ہے وہ شاید مزاج کی ناموافقت کی وجہ سے یہ اللہ کا کرایا ہوا نکاح جو ہے نہیں چل پایا، لیکن زید رضی اللہ عنہ نے اور بھی جو نکاح کیے، ان میں سے ایک نکاح جو ہے ام کلثوم بنت عقبہ کا ہے، جو کہ خود جو ہیں قریش سے تعلق رکھتی تھیں، اور کچھ جو ہیں خواتین وہ ہیں جو بنو ہاشم سے تعلق رکھتی تھی. اس کے بعد بھی زید رضی اللہ عنہ کو رشتے لوگوں نے دیے اور انہوں نے جو ہے رشتے کیے. اور پھر یہ عام چلن ہوا کہ جو ہے غلام اور باندی، کہ غلام کو دیکھتے کہ وہ متقی و پرہیزگار اچھا ہے تو اسے آزاد کرتے اور اپنی بیٹی سے جو اس کا نکاح کر دیتے. باندی کا دیکھتے کہ عمدہ ہے تو باندی کو جو ہے آزاد کر دیتے اور اس سے جو ہے نکاح کرتے. یہ بالکل جو ہے اسلامی تعلیمات نے اس کو بالکل جو ہے ختم کر کے رکھ دیا. آپ دیکھیں گے کہ معاملہ یہیں تک نہیں ہوا، بلکہ 2 مقامات ایسے ہیں جو کہ جہاں پر کہ غلاموں کی حکومت رہی ہے. ایک خاندان غلامان جو ہے ہندوستان میں، وہ ترک غلام تھا ایک التمش، جو قطب الدین کا داماد تھا. قطب الدین جو خود بادشاہ تھا ہندوستان کا، اس کا غلام تھا التمش. تو اس نے پہلے جو ہے اسے اپنی بیٹی سے شادی اس کی وہ اتنا جو ہے ہونہار تھا، وہ پہلے شادی اپنی بیٹی سے کی، اور اس کے بعد اس کے انتقال کے بعد اس کو جو ہے بنایا گیا، اور لمبے عرصے تک جو ہے وہ یہ نسل در نسل جو ہے مطلب یہ کہ ہوا ہے. اور اس میں اسی خاندان میں جو ہے یہاں تک رضیہ سلطانہ بھی تھی تو اسی خاندان سے تھی. یہ ہندوستان کی برصغیر کی بات ہے. اور مصر و شام میں بھی جو ہے مملوک جو ہے بادشاہ، مملوک کے معنی جو ہے مملوک غلام کے معنی میں ہے، جو کسی کی ملکیت میں لیے ہوئے ہیں، غلام کے معنی میں. یہ تقریباً جو ہے وہ 2.5 صدیوں تک جو ہے وہاں پر جو ہے مملوک خاندان نے حکومت کی ہے، اور سارے لوگوں نے جو ہے ان کی بات مانی ہے، ان کی پیروی کی ہے، اور ان کی جو ہے اس کی اتباع کی ہے، اور اس کو کسی قسم کا اس بنیاد پر کہ یہ غلام ہیں ان سے کسی قسم کا انکار نہیں کیا ہے یا بغاوت و سرکشی نہیں کی ہے. یہ اسلامی تعلیمات ہی کا فی الواقع اثر تھا. لیکن جو ہے آپ دیکھیں کہ اس برصغیر میں ہندوستان پاکستان میں برادریواد کو جو ہے بڑا عمل دخل حاصل ہے. یہاں پر جو ہے 2 قسم کے، ایک اعلیٰ ذات جن میں سید و شیخ اور خان بتائے جاتے ہیں، یہ اعلیٰ ذات کے ہیں، اور نیچ ذات جو ہے انہیں بتایا جاتا ہے وہ ہیں تیلی، دھوبی اور نائی وغیرہ. جو ہے ظاہر ہے کہ اس کا کوئی تعلق، دور تعلق جو ہے اسلام سے نہیں ہے. اور یہ سب جو ہے ہندوستانی جو معاشرت ہے، قدیم ہندوستانی معاشرت، اس کا اثر ہے. اکثریت جو ہے وہ ہے ہندوستان پاکستان میں ان لوگوں کی ہے جو پہلے سابق میں جو ہے وہ غیر مسلم تھے، ہندو تھے، بدھ تھے، کچھ اور تھے، جین وغیرہ تھے، اور انہوں نے پھر اسلام قبول کیا. تو سابقہ چیزوں کو لیتے ہوئے آ گئے، اور اس طرح سے ان کی اسلام کی تربیت نہیں ہو پائی. یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ برصغیر سے علاوہ جو ہے آپ دوسری جہاں جائیں یا عربوں وغیرہ میں جو ہے، تو ان غلاموں نے یا اجمیوں نے اتنا کام کیا ہے جتنا عربوں نے کام نہیں کیا ہے. ہمارے بڑے بڑے جو ہے محدثین، بڑے بڑے جو ہے فقہا، بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے محدثین، یہ سب کے سب آپ دیکھیں گے یا تو اجمی ہیں یا یہ کہ غلام خاندان سے تعلق ہے ان کا. اور کبھی بھی کسی نے جو ہے وہ ان سے نظریں نہیں پھیری، ان کو نیچ سمجھ کر کے کوئی جو ہے ان کے ساتھ وہ نہیں کی. بڑے بڑے لوگوں نے جو ہے اپنی بیٹیاں دیں اور ان کے سامنے زانو تلمس طے کیے، اور ان کا نام جو ہے وہ تاریخ کی سرخیوں میں لکھا جاتا ہے. یہاں تک کہ عباسی دور میں ایک زمانہ وہ آیا کہ آزاد عرب خواتین کے مقابلے میں باندی جو ہیں وہ فضیلت اختیار کر گئی. اس لیے ہوا یہ کہ باندیوں نے یہ سوچ کر کے کہ اگر ہم ہنر مند ہوں گے تو ہماری جو ہے ویلو ہوگی معاشرے میں،
تو انہوں نے اپنے آپ کو علم سے، تہذیب و تمدن سے، شعر و شاعری اور ادب سے اس حد تک آراستہ کیا کہ عباسی بادشاہ جو ہیں نکاح جو کرتے تھے پہلے جو ان سے کرتے تھے وہ عرب خاتون سے بھی کرتے تھے، لیکن بعد میں کرتے تھے. اور بڑے بڑے جو ہے بادشاہ جو ہے وہ ان باندی جو ہیں جن کو کہ بعد میں آزاد کر کے ان سے جو نکاح کیا گیا اس سے جو ہے پیدا ہوئے ہیں. تو اسلام نے جو بھرپور طریقے سے صرف جو ہے نظریاتی حساب سے نہیں کہ امریکہ میں جب جو ہے وہ غلامی ختم ہوئی ہے تو غلام جو ہے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں کہ اب ہم جائیں گے کہاں پر، بلکہ اسلام نے یہ کہا، اور یہ پہلے سے چیز چل رہی تھی اس کو اور ڈیولپ کیا کہ اگر کوئی غلام آزاد ہوتا ہے، آزاد کیا جا رہا ہے تو وہ اسی خاندان سے وابستہ ہو جائے گا جس خاندان کے فرد نے آزاد کیا ہے اسے جو ہے. اور باندی اگر جو ہے بچے والی ہو گئی ہے تو پھر جو اس کی خرید و فروخت نہیں ہوئی وہ اس سے ہوگی، وہ ایک طریقے سے وہ بیوی کے مانند ہے اور خاندان میں وہ شامل کر لی گئی. تو یہ اسلام نے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اس کو کیا ہے، اور اس طرح سے معاشرے میں ضم ہوتے گئے. بعد میں جو ہے ضرور کچھ گڑبڑ ہوئی ہے لیکن اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے بلکہ مسلمان معاشرے سے ہے کہ ان میں زوال پیدا ہوا اور بگاڑ پیدا ہوا، اور غلامی جو ہے وہ بادشاہوں کے نتیجے میں جو آئی. اب برصغیر میں جو زیادہ تر معاملے جو شادی بیاہ کے سلسلے میں یا کوئی مذہبی ذمہ داری جو دی جا رہی ہے اس کے سلسلے میں پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ اعلیٰ ذات سے ہے کہ نیچ ذات سے ہے. اور اس میں بڑے بڑے تماشے ہوئے ہیں کہ لوگ بنانا چاہ رہے ہیں ان کی علمیت کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، لیکن یہ کہ وہ جو ہیں مظلومہ اعلیٰ نسل سے تعلق نہیں رکھتے ہیں بلکہ نیچ اس سے تعلق رکھتے ہیں. تو کسی کو خواب میں دکھایا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ یا لفظوں سے بتا رہے تم تو ہمارے خاندان کے ہو، تو وہ اس طرح سے جو جھٹ اعلان کر دیتے ہیں کہ جناب جو ہے میں تو سید خاندان سے ہوں، جبکہ ان کا کوئی تعلق جو ہے سید خاندان سے نہیں ہوتا. اور اس طرح سے پھر قبول کر لیے جاتے ہیں کہ بھائی جو ہے اس مدرسے کی یہ تمام یہ محتمم جو ہے بنا دیے جائیں. تماشا یہ تک ہوا ہے کہ ہمارے بعض بڑے اکابر جن کی بڑی عظیم الشان خدمات ہیں، احسانات ہیں ہمارے اوپر، برصغیر کے مسلمانوں پر، کہ یہاں سے جو ہے بدعت، شرک اور کفر اور بدعت خرافات ختم کرنے میں ان کا بڑا رول رہا ہے، دین کو اور اسلام کو پھیلانے میں پہنچانے میں بڑا اہم رول رہا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال رسول نہیں تھے، انہوں نے جو ہے اس پر کتابیں لکھی ہیں اور وہ فخری انداز میں لکھی ہیں کہ بتایا ہے کہ یہ جو ہے وہ اعلیٰ جو ذات کے لوگ ہیں وہ سید، شیخ اور خان ہیں، اور نیچ ذات کے لوگ جو ہیں وہ جو ہیں یہی تیلی، دھوبی، نائی اور جرائے وغیرہ ہیں. حالانکہ یہ ماڈرن ایج چل رہا ہے، مجھے جو ہے نہیں معلوم کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس دور کے تقاضوں سے ناواقف رہے کہ دور جدید نے تو اسلامی اقدار کو قبول کر لیا، جہاں پر جو ہے اونچ نیچ جو طبقاتی کشمکش پائی جاتی تھی انہوں نے اس کو ختم کر کے اسلامی اقدار کو قبول کر لیا، اور جو لوگ جو ہیں اسلامی اقدار کے جو حامل تھے انہوں نے ان اقدار کو فراموش کر کے جو جاہلی جو روایات تھی ان کو جو ہے اپنے سینے سے لگا کر کے اور باضابطہ کتابیں اس پر لکھی. ظاہر ہے کہ ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں، شریعت اس سے برات کا اظہار کرتی ہے، اللہ کے رسول اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں، صحابہ اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں، تابعین اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں، اور جو ہے وہ اللہ اور اللہ کی کتاب جو ہے اس سے برات کا اظہار کرتی ہے. اب جو ہے کچھ چیزیں جو ہیں بتاؤں میں، کفو وغیرہ کی چیز آتی ہے. کفو کے تعلق سے کچھ روایات جو بیان کی جاتی ہیں ان روایت کا کوئی سر پیر نہیں ہے، موضوع اور ضعیف جو ہیں روایتیں ہیں. اگر کفو اتنی چیز اہم ہوتی تو زید و زینب میں جو ہے نکاح نہ ہوتا. اور پھر کفو کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک چیز مہر مثل جو ہے نکل کر کے آئی کہ لڑکی کا جو ہے مہر وہ ہوگا جو اس کی حیثیت ہے اس کے حساب سے ہوگا. تو بھائی اگر جو ہے مہر مثل کی جو ہے اس طرح سے شریعت میں اہمیت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خدیجہ رضی اللہ عنہ جو مکے کی سب سے زیادہ مالدار خاتون تھی مرد و عورتوں میں تمام آبادی میں، ان سے نکاح نہیں ہوتا، اور نہ پھر علی رضی اللہ عنہ کا فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوتا. تو بھائی یہ میرے مثل وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں اس دور کی جو پیداوار تھی فقہ وغیرہ میں آ گئی، لیکن کوئی اس سے قرآن حدیث سے جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو صرف جو ہے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک چیز حکم دیا ہے تو اس کے بارے میں ہے کہ اس کو ادا کیا جائے، لیکن اس کی تاکید یہی ہے کہ مہر جو ہے کم سے کم ہونا چاہیے تاکہ نکاح کو جو ہے آسان بنایا جا سکے.
یہ چیز جو ہے وہ ہندوستان میں جو برادریواد مسلمانوں میں جو پایا جاتا ہے وہ اشاعت اسلام کے سلسلے میں بہت زیادہ جو ہے رکاوٹ کا باعث بنا ہے. اور اس لیے کہ جب غیر مسلم یہ دیکھیں کہ بھائی ان کے یہاں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں، تو پھر جو ہے ان کے قدم جو ہے شیطان روک لیتا ہے. اور یہ شیطان جو ہے وہ آتا ہے ہمارے درمیان سے نکل کر کے آتا ہے. اس کی بہت ہی واضح مثال آزادی سے پہلے امبیڈکر کی ہے کہ امبیڈکر نے جو دلت ان کے ساتھ تھے، بدھ ہونے سے پہلے انہوں نے مسلمان ہونے کا ارادہ کیا تھا. لیکن گاندھی جی نے بتایا کہ بھائی ان میں جو ہے ان کے یہاں بھی اونچ نیچ پائی جاتی ہے، برادری واد پایا جاتا ہے، فرقے پائے جاتے ہیں، تم کون سے جو ہے کس اس میں شامل ہو گئے. حالانکہ ہر چیز کا جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ چیز جو ہے بڑا ہے. ایک اور مثال میں آپ کو بتاؤں، ایک صاحب تھے عابد حامدی، ابھی کچھ مہینہ پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. یہ دلت جو ہے اس سے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن یہ کافی پڑھے لکھے تھے اور گزٹیڈ ٹیچر تھے، اگرچہ انہوں نے جو ہے ملازمت اختیار نہیں کی اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اسلام کے خاطر جو ہے وہ وقف رکھا. تو یہ کافی دن جو ہے ہمارے خاندان سے متعلق رہے ہیں، والد علیہ الرحمہ کے ساتھ رہے. یہ لوگ جو ہیں وہ دعوتیں کھاتے کھلاتے، نماز میں بھی ان کو آگے کبھی بڑھا دیتے، لیکن مسئلہ جب جو ہے آیا ان کی شادی کا، تو اچھے سے اچھا شخص بھی جو ہے انہیں لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں. یہ کیا کہہ رہے چمار برادری استعمال کر رہے. بھائی چمار برادری وہ کوئی اگر جو ہے وہ جوتے گاڑ بھی رہے ہوتے تب بھی کوئی بری چیز نہیں ہے. اس لیے کہ بعض ہمارے یہاں کے جو ہے بڑے جو وہ تھے بزرگ اور علماء جو تھے، وہ جو ہے صرف اتنا وقت رکھتے تھے اپنے معاش کے لیے کہ عصر سے مغرب کے درمیان مسجد دروازے بیٹھ کر جوتے کاٹتے تھے، اور اسی سے جو انکم ہوتی تھی وہ ہوتی تھی، معاش ہوتی تھی، اس کو کبھی برا نہیں سمجھا گیا. لیکن یہاں پیشوں کی بنیاد پر جو ہے بجائے اس کے حلال و حرام کی بنیاد پر وہ کیا جائے، یہاں پر پیشوں کی بنیاد پر جو اونچ نیچ ہو گئی. غرض یہ کہ نہ ان کے والد موچی اس حساب سے تھے، نہ وہ خود تھے، وہ گزٹیڈ تھے، لیکن ان کے چونکہ معلوم تھا لوگوں کو، کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں. والد علیہ الرحمہ سید حامد علی رحمۃ اللہ علیہ وہی کہتے تھے کہ کاش میری بیٹی جو ہے اگر جوان ہوتی، اس لائق ہوتی، تو میں جو ہے نکاح کر دیتا. اور خود عابد مرحوم نے یہ مجھے بتایا کہ کئی موقع ایسا آیا کہ شیطان نے مجھے بہکانے کی کوشش کی اور مجھے یہ ہوا کہ میں لوٹ جاؤں، تو مجھے لوٹ جاؤں، میرا نکاح کا تو ہو ہی جائے گا اپنی برادری میں. غرض اللہ تعالیٰ جو ہے رحم فرمانے والا تھا کہ مظفر نگر کی ایک نو مسلم جو ہے لڑکی سے پھر ان کا نکاح ہوا. تو یہ صورتحال دیکھیے، یعنی یہاں پر جو حقیقت یہ ہے کہ دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ مسلمان اسے اختیار کر لیں اور وہ اپنے نفس کو قابو میں کر کے اللہ کے راستے میں اللہ کی شریعت کے حساب سے اس پر عمل کرے، تو نہ صرف کہ ان کے مسائل حل ہوں گے، بلکہ یہاں پر جو ہے اسلام جو ہے پھیلے گا اور اس کا ثواب جو ہے ان کو ملے گا. ایک تو جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو برادری واد کا تصور ہے اسے ختم کرے، اور شادی بیاہ میں جو ہے یہ جو ہے برادری واد کے حساب سے شادی جو ہے شادیاں جو ہیں وہ اس کو جو ہے ولقت سمجھا جاتا ہے کہ اس کو سید کی اس میں نہیں ہو سکتی، نائی کی اس سے نہیں ہو سکتی، اور اس سے نہیں ہو سکتی جناب جو ہے انصاری سے جولائی سے نہیں ہو سکتی، تیلی سے نہیں ہو سکتی. یہ چیز نہیں، بلکہ معاشرتی حساب سے دیکھنا چاہیے کہ دونوں کا جو ہے وہ ہم آہنگی ہے کہ نہیں ہے. معاشرتی حساب سے ایک جو ہے وہ تیلی جلاحہ اور نائی خاندانی حساب سے وہ تعلیم یافتہ تعلیم اس نے حاصل کی ہے، تو اور ایک سید کسان گھرانے کی بے پڑھی لڑکی جو ہے اس میں دیکھا جائے گا تو معاشرتی حساب سے کفو جو ہے لڑکی کا کم ہوگا، لڑکے کا اپر ہوگا. اور یہ برادری و خاندان کے حساب سے نہیں ہونا چاہیے. وہ بھی جو ہے اس میں شریعت نہیں آتی، بلکہ یہ کہ شادی کی اس میں جو ہے ہم آہنگی ہونی چاہیے، اس کے حساب سے دیکھا جاتا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس برادری واد کو توڑنے میں والد علیہ الرحمہ کا بڑا ہاتھ رہا ہے. میرا نکاح جو ہے وہ کپڑا بافی خاندان سے ہوا تھا، یعنی جنہیں جلا کہتے ہیں، انصاری کہتے ہیں، اور انتہائی کامیاب 13 سالہ جو ہے وہ رہا. یہ مثال لوگ دیا کرتے تھے، الحمدللہ کبھی بھی جو ہے لڑائی نہیں ہوئی کہ اس کو پڑوس میں یا کہ کوئی جو ہے سن سکے اسے. اختلاف ہوتا ہے تو اس میں کبھی غصہ بھی ہوتا ہے، لیکن غصہ جو ہے بہت ہی معمولی.
جو بھی چیز ہوتی تھی سمجھایا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا، اور اس کو نہیں رکھا جاتا تھا. مثال لوگ پیش کرتے تھے ہمارے اس کی. کبھی مذاق میں بھی یہ نہیں کہا کہ تم جلہائے خاندان کی ہو، جلاہن ہو. جبکہ خود ہمارے جو ہے برادر نسبتی جب جو ہے ہمارے سامنے آپس میں جو گفتگو کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں نا جلائے، آپس ہی میں کہہ رہے ہیں. لیکن ہم نے کبھی بھی جو ہے اس طرح سے نہیں کیا. اور ایک مثال جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے والد صاحب نے کی، اور ہم کو اس وقت ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی، ہمیں قربانی دینے کی ضرورت نہیں پڑی. ذہن ہمارا جو ہے ہم سمجھتے تھے اس کو جو ہے کہ توحید و مساوات انسانی دونوں برابر ہیں. اس کو جو ہے وہ لے کر کے چلنا ہے. اور جو مساوات انسانی کا خیال نہیں رکھے گا، برادری کی اونچ نیچ کو جو ہے تصور رکھے گا، اور اس برادری کو نیچ سمجھے گا اور اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے گا، سید ہوں میں، شیخ ہوں یا خاندان ہوں، تو یہ تو وہی حرکت ہو گئی کہ جو ہے ابلیس نے کی تھی آدم علیہ السلام کے مقابلے میں. نسلی برتری کی کہ مجھے جو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو میں جو ہوں برتن ہوں، اور یہ جو ہے اس کو جو ہے خلافت جو ہے کیسے مل گئی. اسی طرح سے جو ہے وہ یہ کہ خاندانی حساب سے فلاں شخص جلا ہے، فلاں انصاری ہے، فلاں تیری ہے، اور فلاں جو ہے نائی ہے، اور یہ پیشہ کرتا ہے تو اس طرح سے یہ کمتر ہے، اور میں جو ہوں وہ جو ہے یہ نہیں کرتا ہوں، کوئی اور چیز کر رہا ہوں، جہاں حرام کام کیوں نہیں کر رہا ہوں لیکن برتر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوں. تو یہ جو ہے بہت ہی سنگین چیز ہے. یہ معاشرے میں بہت بری طرح سے پھیلی ہوئی ہے. لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ان لوگوں کا لطیفے رکھ رکھے ہیں لوگوں نے جو ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں جیسے پچھلی مرتبہ جو ہے اس میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ جو ہیں مرد جو ہیں مردوں کو مذاق نہ اڑائیں، اور عورتیں عورتوں کو مذاق اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں کہ جو مذاق ان کا اڑا رہے ہیں. میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جو میں نے چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اسے بغور جو ہے اس کا وہ کریں. آج کل جو ہے نکاح بہت دشوار ہو گئے ہیں، نکاح کو آسان بنائیں. اور اس سلسلے میں جو ہے وہ یہ برادری بات جو آڑے آتا ہے، بعض مرتبہ سید لڑکیاں جو بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے پاس رشتے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ سید شاہ خان ان سے نہیں ہوتے ہیں تو وہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں تو گناہ ہوگا اس میں جو ہے. تو جب بھی رشتہ آئے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث میں ہے کہ جو نکاح کیا جاتا ہے وہ حسن نسب کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، وہ خوبصورتی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، وہ جو ہے وہ مال و دولت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اور وہ دینداری کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. فظفر بذات الدین تربت داد، کہ دیندار جو ہے خاتون کا انتخاب کرو، لڑکی کے انتخاب کرو، تمہارا بھلا ہو. یہ جو ہے وہ معیار ہمارا ہونا چاہیے. نہ کہ ہم یہ جو ہے برادری کو دیکھیں، نہ کہ ہم ملازمت کو دیکھیں، نہ کہ حسن تو بہرحال عورت میں دیکھا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اور چیزیں جو ہیں وہ جو دیکھنی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ دینداری. اس لیے کہ حسن جو ہے چند روزہ چیز ہوتی ہے، اور اگر اس کے خلاف جو ہے چیز ہو تو مطلب یہ کہ صورت تو اچھی ہے لیکن سیرت اچھی نہیں ہے، یعنی بد اخلاق ہے، زبان تیز ہے، تو وہی جو ہے خوبصورتی جو ہے وہ لعنت معلوم ہونے لگتی ہے، آدمی اس سے بھاگنے لگتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اپنے معاملات میں جو ہے شریعت کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور دین کا ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.